فنا ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں، اپنے اس جلسے گاہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے کارناموں اور ان کے شہر کی طرف آپ کو لے چلنا چاہتے ہیں۔ دوستو آئیے میں اپنی بات کو نہ طول دیتے ہوئے اور آج کے اس جلسے کے جو شاعر اسلام ہیں میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حافظ و قاری شاہ عالم صاحب ہیں جو خیری سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا کو میں اشعار کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ دلوں کو منور بناؤ، کہ اپنے دلوں کو منور بناؤ پیارے آقا کی مدحت سے لوگو، کہ اپنے دلوں کو منور بناؤ پیارے آقا کی مدحت سے لوگو، اور زندگی کو معطر بناؤ پیارے آقا کی سنت سے لوگو۔ وہ مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے، مدینوں کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، مدینے کو جاؤں پلٹ کر نہ آؤں، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور جس کی دل کو اور جس کی جان کو تمنا ہے دل کو سکون، وہ سکون بخش محفل مدینے میں ہے۔ موصوف والا ڈائر پر تشریف لائیں۔ ڈائس پہ بیٹھے علماء اکرام اور شعراء اعظام اور سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہم سب کے مشفق و مربی حضرت مولانا سمیع الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس کی سرپرستی فرما رہے اس علاقے کی بہت ہی اہم شخصیت حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم، اور اس جلسے کی نگرانی فرما رہے ہیں جن کی قیادت میں جلسہ ہو رہا ہے ہمارے بہت ہی محترم مشفق و مربی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، اور میرے بڑے بھائی مولانا توفیق صاحب۔ میں کس کا نام لوں اور کس کا چھوڑ دوں؟ جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے، اگر نام لوں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ آئیے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو آپ ذہن میں رکھیے، اور میں اپنے شعری سفر کا آغاز 2 مصروں سے کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم سب مل کر عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ ارشاد ہو۔ خوف ہو گیا تاری، خوف ہو گیا تاری، کفر کے گھرانے میں خوف ہو گیا تاری۔ مائک والے بھائی صاحب بیس کم کر دیں اور ٹریبل بڑھا دیں، بیس بالکل ختم کر دیں اور تھوڑا سا ہلکا سا ایکو ڈال دیں۔ خوف ہو گیا تاری، کفر کے گھرانے میں خوف ہو گیا تاری، خوف ہو گیا تاری، خوف ہو گیا تاری، کفر کے گھرانے میں، کفر کے گھرانے میں، مصطفیٰ مصطفیٰ کی آمد کا، مصطفیٰ کی آمد کا ہر ذکر ہے زمانے میں، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہے زمانے میں، خوف ہو گیا تاری۔ بہت بہت شکریہ حاضرین۔ اگر آپ کو کوئی شعر
یہ مطلع اچھا لگے اور آپ کے دل کو واقعی میں پہنچ جائے دل تک، تو آپ لوگ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی آواز بلند کر سکتے ہیں، کوئی منادی نہیں ہے۔ آئیے ایک نعت پاک کے چند شعر، ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ بطور خاص ملاحظہ کریں۔ مولانا توفیق صاحب آپ کی دعا کا طالب ہوں کہ زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے، زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے، زمین سے عرش اعظم تک نبی کا بول بالا ہے، زمین سے اعظم تک نبی کا بول بالا ہے، انہی کے فیض عالی سے جہاں بھر میں اجالا ہے، انہی کے فیض عالی سے جہاں بھر میں اجالا ہے، اور عدو شرما گیا کنکر نے بھی جب پڑھ لیا کلمہ، عدو شرما گیا کنکر نے بھی جب پڑھ لیا کلمہ، عدو شرما گیا جب پڑھ لیا کنکر نے بھی کلمہ، میرے پیارے نبی کا معجزہ کتنا نرالا ہے، میرے پیارے نبی کا معجزہ کتنا نرالا ہے، انہی کے فیض عالی سے جہاں بھر میں اجالا ہے۔ اس نعت پاک کا بہت ہی خوبصورت شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک بار آپ حضرات بآواز بلند ایک بار سبحان اللہ کہیں، ہاتھ اٹھائیں، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ انہی کے فیض عالی سے جہاں بھر میں اجالا ہے، چراتا ہے جو بچہ بکریاں دائی حلیمہ کی، چراتا ہے جو بچہ بکریاں دائی حلیمہ کی، چراتا ہے جو بچہ بکریاں دائی حلیمہ کی، وہی بچہ قمر کے پل میں ٹکڑے کرنے والا ہے، وہی بچہ قمر کے پل میں ٹکڑے کرنے والا ہے، اور بنائی ہے انہی کے واسطے دنیا میرے رب نے۔ اہل ڈائز کی خاص توجہ چاہتا ہوں، خاص کر حضرت مولانا سلیم الدین صاحب دعوت کرواتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ انہی کے بنائی ہے انہی کے واسطے دنیا میرے رب نے، بنائی ہے انہی کے واسطے دنیا میرے رب نے، بنائی ہے انہی کے واسطے دنیا میرے رب نے، جنہیں آغوش میں دائی حلیمہ
تو نے پالا ہے، جنہیں آغوش میں دائی حلیمہ تو نے پالا ہے۔ اور دعاؤں کے ساتھ مقطع کا شعر بطور خاص ملاحظہ کریں۔ جنہیں بغض و عداوت ہے، میرے اصحاب سے اختر، جنہیں بغض و عداوت ہے، میرے اصحاب سے اختر، جنہیں بغض و عداوت ہے، میرے اصحاب سے اختر، انہیں اپنی جماعت سے شہیدی نے نکالا ہے، انہیں اپنی جماعت سے شہیدی نے نکالا ہے، انہیں کے فیض عالی سے جہاں بھر میں اجالا ہے۔ آئیے حضرات، ایک نعت کا ایک مطلع اور دو شعر حاضر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، ہے شاہد عالم کا انداز جداگانہ، ہے شاہد عالم کا انداز جداگانہ، بھرتے ہیں عطاؤں سے امیدوں کا کاشانہ، بھرتے ہیں عطاؤں سے امیدوں کا کاشانہ، دیکھے تو کوئی ان کی یہ شان کریمانہ، کرتے ہیں کرم سب پر، ارے کرتے ہیں کرم سب پر، اپنا ہو یا بیگانہ، کرتے ہیں کرم سب پر، اپنا ہو یا بیگانہ، ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ۔ اس نعت پاک کا سب سے بہترین بہت خوبصورت شعر جو کہ مجھے بہت محبوب ہے، آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، حضرات اس کی حفاظت فرمائیے گا۔ ہر کوئی ہے شیدائی، ہر کوئی ہے دیوانہ، مانا کی مقرر تھے سب عشق کے پیمانے، مانا کی مقرر تھے سب عشق کے پیمانے، اوروں کے بھی دنیا میں مشہور تھے افسانے، اوروں کے بھی دنیا میں مشہور تھے افسانے، وہ عشق کی سوغاتیں، وہ عشق کے نذرانے، وہ عشق کی سوغاتیں، وہ عشق کے نذرانے، جس طرح بلال اپنے آقا کے تھے دیوانے،
شے